السلام علیکم، میرے اسکیری سٹوری چینل میں خوش آمدید۔ آپ کی موٹیویشن کی منتظر۔ آپ کو پہلے بھی میں نے یہ بات کہی ہے تو بہت شکریہ ہوگا اگر آپ کمنٹس میں لازمی کچھ نہ کچھ لکھ دیا کریں، جس سے مجھے یہ پتہ چلے کہ آپ کا انٹریکشن میرے ساتھ بنا ہوا ہے۔ بہت شکریہ۔ بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ میرا نام عمر ہے اور میں آسٹریلیا میں ہوں۔ بنیادی طور پر میرا تعلق لاہور سے ہے۔ مجھے آپ کی کہانیاں بہت پسند ہیں اور اسی لیے شاید میں نے آپ کا پلیٹ فارم چوز کیا ہے۔ بنیادی طور پر جو میں کہانی آپ کو بیسیکلی سنانے جا رہا ہوں وہ بالکل سچ ہے۔ یہ کہانی میری دادی کے ساتھ ہوئی، کیونکہ ہم بھارت سے ہیں، ہمارا تعلق کشمیر سے تھا، اور جب پاکستان آزاد ہوا تو ہم جنگ کے دوران وہاں سے چلے گئے اور لاہور آ گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ سب کے لیے بہت مشکل وقت تھا۔ میرے دادا لاہور آئے تو سب کچھ پیچھے چھوڑ گئے، وہ چلے گئے تھے، اور اس وقت لاہور میں یہ لا تھا کہ مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ ان کے گھر میں رہ سکتے تھے۔ اس زمانے میں قتل و غارت بہت عام تھی، اس لیے میرے دادا کو جو گھر پسند آیا وہ وہیں شفٹ ہو گئے۔ ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ میرے جو دادا ابو تھے ان کے 3 بچے تھے، میری 2 بڑی پھپھو اور اس کے بعد میرے والد صاحب۔ تو جو اس گھر میں وہ شفٹ ہوئے تب میری جو بڑی پھپھو تھی ان کی عمر 2 سال تھی۔ اب وہاں اس گھر میں صرف 3 کمرے تھے، ایک کمرہ رائٹ سائڈ پر، ایک لیفٹ پر اور ایک درمیان میں تھا، اور اس کمرے میں ایک قبر تھی۔ میرے دادا خود اسلامیات میں انہوں نے PhD کی ہوئی تھی اور حافظ قرآن بھی تھے، اس لیے انہیں بہت سی دعائیں آتی تھیں اور بہت سی دعائیں کیا کرتے تھے۔ خیر، جب یہ لوگ شفٹ ہوئے تو گھر کافی عرصے سے بند تھا، تو وہاں پر کچھ چیزیں معمول سے ہونا شروع ہو گئیں، ایسی سرگرمیاں جو کہ اب نارمل تھیں۔ گھر کے دروازے خود بند ہو جاتے تھے اور کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا رہتا تھا۔ ان لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر ایک بار جب میری دادو سو رہی تھیں تو انہوں نے دیکھا کہ کمرے کی کھڑکی خود بخود کھل گئی ہے، اور انہیں ایسا فیل ہوا جیسے کمرے سے ایک ہوا سی اندر آئی ہے۔ جب انہوں نے آنکھیں پوری کھول کر دیکھیں تو ان کو ایسا فیل ہوا کہ کوئی چیز ان کے بال کاٹ رہی ہے۔ تو میری دادو نے جلدی سے ہڑبڑا کر اٹھی اور میرے دادا ابو کو سب بتا دیا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے بہت پڑھائی وغیرہ کی۔ اس کے بعد حالات کچھ ٹھیک تو ہو گئے، لیکن کچھ دنوں بعد وہی زاری ایکٹیویٹیز شروع ہو گئیں۔ ایک بار جب میرے دادا سو رہے تھے تو انہیں ایک شخص نے تھپڑ مار دیا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ واش روم کے باہر تالا لگا ہوتا تھا، لاک ہوتا تھا، لیکن میرے دادا ابو جیسے واش روم میں جاتے تو وہ لاک لگ جاتا، ان کو بند کر دیا جاتا، پھر دادو آ کر کھولا کرتی۔ ایک دفعہ میرے دادا ابو سو رہے تھے تو اچانک ان کی آنکھ کھلی اور وہی مخلوق کھڑکی سے آ کر دیوار میں لکڑیاں مار رہی تھی۔ اس بار میرے دادا کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ انہوں نے میری دادو کو کہا کہ آپ نے اس کمرے سے باہر نہیں آنا، اور میرے دادا ابو جہاں قبر تھی اس کمرے میں داخل ہو گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ اس وقت 12 بج رہے تھے۔ دادا ابو نے دروازہ بند کیا اور اونچی اونچی قرآنی آیات پڑھنے لگے۔ کمرے سے خوفناک چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میری دادی بتاتی ہیں کہ وہ بہت خوف زدہ ہو گئیں اور بہت مشکل سے انہوں نے کمرے میں وقت گزارا، اور جیسے صبح فجر کا وقت ہوا تو میرے دادا نے دروازہ کھولا، اور وہ بہت پریشان تھے اور کہا کہ اب اس میں یہ چیز جو تھی وہ اب ہمیں تنگ نہیں کرے گی۔ آج تک مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ وہم اس قبر کا تھا یا نہیں، اپنی یا کسی اور وجہ پر کسی اور چیز نے اس قبر پر قبضہ کر رکھا تھا۔ چنانچہ کچھ دن اور ایسے ہی گزر گئے اور میری بڑی پھپھو باہر کھیل رہی تھیں۔ میرے دادا ابو اس وقت مسجد میں نماز پڑھنے گئے تھے اور میری دادو نماز پڑھ رہی تھیں، جب میری پھپھو اسی کمرے کے دروازے کے باہر کھیل رہی تھیں، اور انہوں نے بس ایک اونچی آواز دی، اماں چلاوا، اور یہ کہہ کر چپ کر گئیں۔ میری دادو نے فوراً سے نماز توڑی اور انہیں دیکھا تو وہ باہر زمین پر پڑی ہوئی تھیں اور ان کا سانس بند ہو چکا تھا۔
میری دادو اسے کسی نہ کسی طرح ہسپتال لے گئیں. ڈاکٹر کو دکھایا تو انہوں نے بتایا کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ اس بچی کا دل بالکل پھٹ چکا ہے، ہارٹ برسٹ ہو چکا تھا اور اس وقت وہ مر چکی تھی. اور پھر میرے دادا ابو نے حساب لگایا کہ وہ جو کوئی چیز بھی تھی، جب انہوں نے پڑھائی کی تو وہ غصے میں آ گئی اور جاتے جاتے اپنا غصہ اس بچی پر نکال گئی. پھر میرے دادا ابو نے اس گھر کو چینج کر دیا اور اس کے بعد میری دوسری پھوپھو پیدا ہوئیں اور پھر میرے بابا. لیکن اب بھی جب وہ یہ بات یاد کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یہاں تک کہ مجھے یہ کہتے ہوئے بھی افسوس ہوتا ہے کہ اس وقت ان پر کیا گزری ہوگی جب 2 سال کی بچی کا ہارٹ برسٹ کر دیا گیا. بس یہ تھی میری کہانی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی. اللہ پاک اس بچی کی مغفرت فرمائے اور اسے جنت میں جگہ دے اور اس کے والدین کو صبر دے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.